لقمانوی دیکھو دامن اپنا، لقمانوی دیکھو دامن اپنا، اس میں عصیاں کی سیاہی ہے، اس میں عصیاں کی سیاہی ہے، لقمانوی دیکھو دامن اپنا، لقمانوی دیکھو دامن اپنا، اس میں عصیاں کی سیاہی ہے، اس میں عصیاں کی سیاہی ہے، داغے عصیاں دولے داغے عصیاں دو صلی علی داغے عصیاں دو صلی علی مومنوں کی صفائی ہے، مومنوں کی صفائی ہے، داغے عصیاں دو صلی علی مجھ کو ہر دم ہنسائے، صلی علی مجھ کو ہر دم ہنسائے، صلی علی کہتے کہتے مروں میں، صلی علی کہتے کہتے مروں میں، صلی علی نام ان کا لیا تو ایسا لگا، نام ان کا لیا تو ایسا لگا، دل میں خوشبو کہیں سے آئی ہے، دل میں خوشبو کہیں سے آئی ہے، جس نے دل سے لیا ہے نام شاہ، جس نے دل سے لیا ہے نام شاہ، جوش میں رب کی رحمت آئی ہے، جوش میں رب کی رحمت آئی ہے، جس نے دل سے لیا ہے نام شاہ، جس نے دل سے لیا ہے نام شاہ، جوش میں رب کی رحمت آئی ہے، جوش میں رب کی رحمت آئی ہے۔ دیکھو شیخ صاحب تھے، انہوں نے بھی حیران ہو گیا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ وہ گزرے کہیں سے، نماز کا وقت آ گیا تو پانی کا برتن ڈھونڈ رہے تھے شیخ صاحب کے، پانی نکالیں ہم کنویں سے وضو کریں اور ہمارے ساتھ جو مرید ہیں وہ بھی وضو کریں۔ برتن تلاش کر رہے تھے، ایک لڑکی گزری ادھر سے، اس سے کہا آپ شیخ صاحب، دوسرے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں، کہا ہم برتن تلاش کریں، ہم نے وضو کرنا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ اس سے کہا برتن تلاش نہ کریں، پانی میں ابھی نکال دیتے ہیں۔ وہ کنویں کے قریب گئے، صلی اللہ پڑھ کے پھونکا، پانی جوش مار کے اوپر آ گیا، کہا کر لو وضو، پانی نکلتا رہے گا۔ ایک بزرگ تھے کہ ان کے پیچھے لگا رہا کافی عرصہ کہ ان کی زبان میں شفا ہے، کہ اکثر لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اس سے کہا میں یہ نکتہ ان سے سیکھ لوں، تو خوب خدمت کی۔ جب خوب خدمت کی، اس نے کہا اب یہ خوش ہو گئے ہوں گے، جب آدمی خوش ہو جاتا ہے کسی سے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس پر کرم کرتا ہے۔
تو کافی عرصہ خدمت کے بعد سے کہا شیخ صاحب میں جاتا ہوں، میں نے آپ کی بہت خدمت کی اور خدا نے آپ کی زبان میں شفا رکھی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے، آپ یہ وظیفہ مجھ کو بھی سکھا دیں تاکہ میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ کہا وظیفہ تو عام وظیفہ ہے، کوئی خاص چھپایا ہوا نہیں ہے، میں صلی اللہ بہت پڑھتا ہوں، یہ پڑھو بس۔ لیکن پڑھنے والوں میں فرق ہے نا، ایک محبت سے پڑھتا ہے، ایک کسی مصیبت کی وجہ سے پڑھتا ہے، یا بہت سی نیتیں ہوتی ہیں، تو یہ لوگ محبت کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ایک بزرگ سے کہتے کہ کسی کا اس کی مرض نہیں جاتی ہے، کہا مجھ پر خدا کا کرم ہے، خدا رحمت کی طرح مجھے دیکھتا ہے، آقا بھی دیکھتے ہیں، تو تم روز آیا کرو، محبت سے دیکھ کے چلے جایا کرو، روز چکر لگا اور مجھے محبت سے دیکھو چلے جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعضوں کی ایسی نیت ہوتی ہے میں جاؤں فلاں جگہ برکت کے لیے نماز پڑھوں، انسان کا عقیدہ بنتا ہے جب فائدہ ہوتا ہے باتوں سے، اس کو جب کوئی مصیبت آئے وہ جائے عقیدے سے نماز پڑھ کے اس کے پیچھے آ جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو خدا کی عبادت، خدا کا نام، نبی کا نام، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں کسی کے لیے مخصوص نہیں، بزرگ یا اگر کوئی بھی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دیتا ہے، لیکن جب نیت سچی ہو، دل سچا ہو، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، قرآن کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، اس میں بہت سی خیر و برکتیں گھر میں آتی ہیں، اولاد کو بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب ہمارے ملک میں یہ مہنگائی، یہ مصیبتیں، یہ بد امنی، یہ ہر وقت تشویش، یہ سب اگر یہ دوسری چیزیں شروع کر دیں، اتنی نہ سیکورٹی کی ضرورت ہے، نہ فوج کی آپریشن کی ضرورت ہے، نہ دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت ہے، جہاں ہوگے وہاں رحمت آ جائے گی، رزق بھی آ جائے گا، رحمت بھی آ جائے گا۔ دوسرے ملکوں میں بھاگتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، اپنے ملک میں امن نہیں ہے، گھر میں جن بھوت تکلیف، جادویں تکلیف دیتے ہیں، یہ سب خدا رسول کی عبادت اور رحمت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ پبلک پریشان ہے، امن نہیں ہے، یہ نہیں، اس چیز میں لگ جائیں تو امن خدا دیتا ہے، خدا کی رحمت ہٹ جائے تو امن نہیں آتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے نام کی برکت، نبی کی درود کی برکتوں سے امن آئے گا نا، اس میں تو یہ لگتے بھی نہیں ہیں، نہ لگاتے ہیں کسی کو۔ ہاں یہ دوسرے طریقے سوچتے ہیں، پولیس کو نئے اختیار دیے گئے ہیں، نیا اسلحہ لائے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ اسلحہ کام نہیں دے گا، وہ اختیارات کام نہیں دیں گے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ تم دروشی اور چیزیں شروع کرو گے پھر اختیارات کام دیں گے، اسلحہ بھی کام دے گا، وسائل کرنے چاہیے۔ ہاں انسان علاج کراتا ہے، یہ کراتا ہے، ساتھ نماز، دروشی، دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ وہ بہانہ بنتی دوائیں، شفا خدا سے آ جاتی ہے ایک معمولی دوا سے، تھوڑے سے خرچے سے، نہیں تو علاج ہی کراتے مر جاتا، پھر بگڑ گئی مرض، پھر بگڑ گئی، کہتے ہیں بخار بگڑ گیا، مرض بگڑ گئی، علاج ہو گئی، تو بگڑ گئی تو تم بھی تو بگڑ گئے ہو نا، تو یہ بھی بگڑ گئی ہے، بخار بھی بگڑ گیا، گردن توڑ بخار ہو گیا، آپ اسے مرنا تھا، کوئی کتابوں میں تو نہیں آیا، تو پھر اپنے سے ڈاکٹر ایک نیا نام نکال لیتے ہیں مریض کو ڈرانے کے لیے، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کو گردن توڑ بخار ہو گیا، وہ اب جو مرضی کہہ لو، وہی تکلیف اللہ سے آتی ہے، کوئی مصیبتوں کی وجہ سے آتی ہے، یا امتحان بھی ہوتا ہے، وہ ہٹا بھی دیتا ہے، کہ خدا نے کہا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہے خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا ہے، لیکن تم کہو کہ ڈاکٹر ہٹاتا ہے، خدا کے سوا ہٹاتا، ہم جاتے شفا ہوتی ہے، اسی بات اگر ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر کہتے شفا ہے ہی نہیں میرے پاس، جا بھائی میرے پاس علاج ختم ہو گیا، کئی آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، جسے کہتے اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو تم کہتے ڈاکٹر شفا دیتا ہے، اس نے جواب کیوں دے دیا؟ تو خدا نے تم کو بتانا تھا ڈاکٹر کے بعد بھی شفا ہمارے پاس سے جاتی ہے، تو تم کہتے ڈاکٹر شفا دیتا ہے، اب ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں وہی کہہ رہا تھا سامان کہتے رشی پر کچھ کرم ہوگا، کرم ہو رہا تھا، بہانہ دوا کا تھا، لیکن شفا اللہ کے نام سے، نبی کے درود سے، یہاں دعاؤں سے جا رہی تھی، اس نے یہاں بھی گڑبڑ کی، بے ادبی کی باتیں شروع کر دی، اور کب برسوں ڈاکٹر کہتے ہیں 70% امید ہے، وہ ادھر سے رحمت جا رہی تھی کہ تم کو درود شریف سکھایا، تم کو دعائیں سکھائیں، اللہ کی آگے زاری سکھائی، اس نے الٹی سیدھی بات سمجھا ادھر سے ہو رہی،
وہ ڈاکٹر ہی سارے بھاگے، کہتے قیمت کا نہیں پتہ چلتا کیا ہے، یہ ہے وہ 70 کی 1% بھی گئی، وہ ڈاکٹر ہی بھاگ گئے. یہ ڈاکٹر روس سے آیا، روس سے آیا کہیں سے آیا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. روسیہ کے ہاتھ میں شفا ہے، خدا کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. خدا نے کہا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، خدا نے کہا ہے، وہ مسلمان ہو کافر ہو، شفا اللہ کے ہاتھ میں. رزق مسلمان کو ملتا، کافر سے ملتا خدا سے ہی ہے، لوگوں سے نہیں ملتا، ہاں شرک سے نہیں ملتا. تو یہ چیزیں جو غلط فہمی ہوتی ہے، پھر جب اللہ بند کرتا ہے غلط فہمی نکل جاتی ہے. ڈاکٹر سے شفا ہوتی ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے تیرا علاج نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب کیا کہ شفا اللہ سے ہوتی ہے. تو پہلے ہی کہہ دیتا ڈاکٹر وسیلہ اللہ ہی سے ہوتی ہے، تو اللہ کو پیچھے کر دیا، ڈاکٹر کو آگے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی غلط فہمیوں سے بھی بچائے. ہاں ایسی غلط فہمی جو سی انسان کو نقصان میں ڈالتی ہیں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں. اس کا ایمان مضبوط نہیں رہتا ہے. اللہ